الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے متعلق موضوعات آپ کی خدمت میں ذکر کیے جا رہے تھے۔ آخری ہماری بحث اس سلسلے میں آج کے دن سیرت رسول سے متعلق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مختلف قسم کے واقعات اور مختلف اس کے پہلو آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ اب آپ کی خدمت میں عمومی پہلو ذکر کیے جا رہے تھے کہ ممکن ہے کہ جو کسی خاص موضوع کے تحت نہ آتے ہوں یا آتے بھی ہوں تو بہت زیادہ مواد اس موضوع کے ذیل میں موجود نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ذات کو قرآن کریم نے اسوہ قرار دیا ہے، خصوصاً اخلاق کے اعتبار سے قرآن نے واضح کہا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ حقیقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم و خلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی عظیم ہیں، اور یہی عظمت ان کے اقتداء کا تقاضا کرتی ہے کہ امت ہر اس شے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آشکار ہوتا ہے اس میں ان کی اتباع کرے۔ ہم نے کل بعض نکات دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک ہی چیز پسند اگر فرماتے، مثلا ایک جانور کا گوشت تناول فرمانا ہے تو اس میں طہارت کو مد نظر رکھتے ہیں کہ جو چیز طہارت کے سب سے قریب تر ہے اس کو تناول کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ہم نے یہ ملاحظہ کیا کہ موذی چیزوں کو، جو ضرر رساں جسم کے لیے چیزیں ہیں جیسے بچھو ہے، سانپ ہے، کیڑے ہیں، انہیں اپنے سے دور کیا کرتے تھے، انہیں بھگا دیا کرتے تھے اور وہ ڈس بھی لیا کرتے تھے۔ تو ایسی صورت میں صبر فرماتے اور اس سے اپنے آپ کو اس سے دور کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ٹیک لگا کے کھانا تناول نہیں فرماتے تھے، لیکن اس کی وجہ کوئی طبی وجہ سے نہیں بلکہ تواضعا للہ عز وجل، اللہ سبحانہ وتعالی یا عز وجل کی تواضع کی خاطر ایسا کیا کرتے تھے۔ ہاتھ ملانے میں رسول اللہ کی سیرت یہ تھی کہ پہلے سلام میں بھی پہل فرماتے تھے اور ہاتھ بھی پہلے آگے کیا کرتے تھے کہ ہاتھ ملانے میں پہل کرتے تھے کہ اگلے کے ہاتھ کو تھامے پھر رکھتے تھے یہاں تک کہ وہ اپنا ہاتھ خود ہی ہٹا لیں۔ اور اگر کوئی ناگوار چیز انہوں نے دور کرنی ہوتی تو قرآن نے جیسا حکم دیا کہ ادفع باللتی ہی الاحسن السیئہ کہ بہترین طریقے سے تم ایک بری چیز، ناگوار چیز کو دور کرو، یہی طریقہ اختیار کرتے، یعنی جو طریقہ ناگوار چیز کو یا آئی ہوئی مشکل کو دور کرنے کا بہترین طریقہ کار ہے وہی سب سے اچھا ہے۔ یعنی اگر کسی سے کوئی جھگڑا ٹائپ ہو گیا ہے، بجائے اس کے کہ اس کو سناتے اور گالم گلوچ کرتے ہوئے سائڈ پہ ہو، انسان خاموشی کے ساتھ ایک نظر اٹھا کے سائڈ پہ ہو جائے۔ قرآن نے بھی یہی آداب دیے ہیں کہ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، یعنی وہ سلام، لفظ سلام آپ ادھر لے لیں یا یہ کہہ لیں کہ آرام سے کنارہ کش ہو کے اپنی راہ لے لیتے ہیں، جاہل افراد سے وہاں پہ ٹکراؤ نہیں لیتے، مخاطب زیادہ نہیں ہوتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ نقطہ بہت زیادہ وسیع پیمانے پہ پایا جاتا تھا کہ بیجا بحث مباحثے میں مشغول نہیں ہوا کرتے تھے، بیجا الجھاؤ بھی نہیں رکھتے تھے۔ کسی نے آ کے ایسا قدم اٹھائے جس سے جھگڑا شروع ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر فرماتے یا سکوت فرماتے، لیکن کبھی بھی جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر اطاعت الہی کو انجام دینے والے دو امر حاضر کیے جائیں، اس کی مثال اگر ہم آپ عادی زندگی سے لے لیں، لیالی القدر میں ہمارے سامنے دو اعمال ہیں، ایک آسان ہے اور ایک مشکل ہے، دو میں سے ایک ہی انجام دے سکتے ہیں، وسعت بھی، وقت کے دامن میں گنجائش بھی زیادہ نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کا انتخاب کرتے تھے جو بدن میں زیادہ مشقت کا باعث بنتا ہے، جو اطاعت الہی میں یعنی اپنے آپ کو تھکاتے تھے، الہی اطاعت میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت میں اپنے وجود کو مشقت میں ڈالتے تھے۔ یہ نقطہ بہت مہم ہے کہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور کامیاب ترین
انسان کی علامت بھی یہی ہے. یعنی انتخاب کے وقت ممکن بہت سارے انتخاب ہمارے زندگی میں ہو سکتے ہیں کہ ہم اس طرح سے زندگی جی لیں، فلاں طریقے سے فلاں طریقے سے. اس طریقے کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے کہ جس میں مشقت زیادہ ہے، اسی میں عظمت ہے. یہ انبیاء و رسول و ائمہ و اصحاب ائمہ علیہم السلام ان کا طریقہ کار ہے. لہذا مثلا تبلیغ کرنے جائیں تو کس طرز کو پسند کریں. گھر بھی موجود ہے، مسجد بھی موجود ہے، کوشش کریں کہ مسجد کا انتخاب کریں. بہرحال اس میں اور کئی پہلو بھی آ جاتے ہیں، کسی کا انسان احسان مند نہیں ہوتا، کیونکہ جو قومی جگہیں ہیں جیسے مدرسہ ہے، مسجد ہے، اس میں کسی کا احسان نہیں ہے، کیونکہ وہ قومی ایک اموال اور ملکیت ہے. اس میں صرف ان قوانین کی رعایت ضروری ہوتی ہے، وإلا کسی ایک بندے پہ احسان نہیں ہے. لیکن کسی کے گھر میں رہیں، اس کے گھر کھائیں پئیں، تو آخر اس کی نیکی ہے، وہ اس نے آگے وسیع پیمانے پہ نیکی کی. خلاصہ کلام، زندگی میں اس کو بڑے ہم اہم اور پرزور طریقے سے اپنے وجود میں برپا کریں کہ جس چیز میں مشقت ہے، اور اگر اگلا قدم ہم اٹھائیں، روایات ہی کی زبانی یہ بات کی جا رہی ہے معتبر احادیث کے مطابق، جس میں خوف زیادہ ہے، مشقت اور خوف ہے، اس کو بڑی ثابت قدمی سے اختیار کرتے ہوئے عمل انجام دیں. یعنی ثبات قدم نظر آئے، ادھر ڈٹ جائیں اسے انجام دینے کے. مثلا اگر تبلیغ کریں یا گھر میں بس نماز روزہ رکھیں، اگرچہ ہمارے ہاں یہ ایک بڑی عجیب و غریب دین کی تعریف آ چکی ہے، اور یہ سیرت رسول سے ہٹنے کی وجہ سے آئی ہیں. یہ جو تخریب کارانہ ہمارے ہاں دینی ایک چہرہ معاشرے میں بن چکا ہے، یا اسے آپ کہتے ہیں مسخ چہرہ جو بن چکا ہے، اس کی بنیادی وجہ سیرت رسول و سیرت ائمہ علیہ السلام سے ہٹنا ہے. الکافی کی ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سب سے قریب ترین شخصیت، حتیٰ کہ حدیث میں لفظ سیرت بھی آیا ہے، طعمتاً وسیرتاً، سب سے قریب ترین امام علی علیہ السلام ہیں. لہذا ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی یہی زندگانی تھی. تو ہمارے معاشرے کے اندر دین کسے سمجھا جاتا ہے، اور واقعاً اس کو اگر کوئی قبول کرے یا نہ کرے، اس سے وہ دیندار نہیں ہو جائے گا. دیندار تب ہی ہوگا کہ جب وہ مشابہ سیرت رسول کے نظر آئے. بعض ہمارے معاشرے میں دیندار چہرہ کس کو کہتے ہیں، جسے میں آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں کہ ایک مسخ شدہ تصویر ہے یہ دینداری کی، کہ اگر کوئی شخص فقط نماز روزہ رکھ لے، خمس اس نے ادا کیا اور جا کے گھر میں نان نفقہ پورا کرتا ہے، یہ دیندار انسان ہے. جبکہ دین اسلامی سے دیندار نہیں کہتا. یہ کام تو امام حسین علیہ السلام کے دور میں کوفہ میں ہو رہا تھا، یہ کام تو ہر دور میں ہوتا رہا ہے. خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ سوم، ہر دور میں یہ والے امور تو انجام پاتے تھے. حج بھی ہوتا تھا، عمرہ بھی ہوتا تھا. کیونکہ جو یہ تصویر اپنے ذہن میں دین کی بنا لیتا ہے کہ میں دیندار آرام سے بن جاؤں گا، میرے لیے کیا مشکل ہے، کہیں پہ بھی چلے جاؤں، کہیں پہ بھی منتقل ہو جاؤں، کہیں پہ بھی میرا تعلق کسی سے جڑ جائے، فلاں مدرسے سے، پارٹی سے، تنظیم سے، دیندار میں نے بننا ہے. دین کتنا ہے، نماز میں نے پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، خمس زکوٰۃ دے دی، اور نان نفقہ گھر کے اب مسائل میں حل کروں بیٹھ کے. اگر یہ دائرہ کار ہم دین کا بنا دیں تو پھر تو امام علی علیہ السلام کی کامیاب شخصیت نہیں ہے. وہ تو زیادہ تر جہاد میں رہے ہیں، مدینہ میں تو کوئی اور گھروں میں رہا ہے. امام علی علیہ السلام تو پھر مسلسل تبلیغات میں رہتے تھے. پھر تو رسول اللہ کی کامیاب زندگی نہیں ہے. وہ تو غزوات میں رہتے تھے یا تبلیغات میں رہتے تھے. وہ تو پتھر کھایا کرتے تھے، گالم گلوچ انہوں نے سنے، کہ آپ واقعات پیچھے پڑ چکے ہیں. اس لیے رسول اللہ کی یہ جو سیرت کا نمونہ ہے اپنے وجود میں برپا کریں کہ جہاں مشقت زیادہ ہے اس مورد کو اختیار کر لیں. زندگی کی حقیقی تصویر ہی وہ ہے کہ جو سیرت رسول کے آئینے میں نظر آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جامع چیز نظر آتی ہے. اگر اس جامعیت کو دیکھیں تو ایک بندے کا دین ادھر کامل نہیں ہوتا کہ نماز، روزہ، خمس، زکوٰۃ اور پھر گھر کا نان نفقہ اور گھر کے مسائل حل کیے، تب اس کی سیرت، تب اس کا دین کامل ہوتا ہے کہ اس کے اندر وظائف اور ذمہ داریوں کی قبول کرنے کی جھلک نظر آئے، اسے اللہ کی اطاعت اور وظائف اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی جھلک نظر آئے کہ اس نے اپنے ذاتی مفادات چھوڑ کے دین اسلام کے مفادات کی خاطر یہ قدم بڑھایا ہے. اگر یہ دین اسلام کے لیے قدم نہ بڑھاتا، اس کی زندگی بڑی اچھی گزر رہی تھی. اس کے گھر بھی آباد تھا، یہ سوتا بھی جاگتا بھی اچھے طریقے سے تھا، گھر بھی مال کے طور پہ اچھا چل رہا تھا.
لیکن اس نے سب کے سب اپنے آرام اور سکون کو داؤ پہ لگا کے دین اسلام کو ترجیح دی۔ یہ ترجیح نظر آنی چاہیے۔ یہاں پہ اصل میں ترجیح ہے کہ ایک اطاعت الہی سے مربوط دو عمل رسول اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے، ان دونوں میں اطاعت الہی ہے، لیکن رسول اللہ اس کو ترجیح دیتے تھے کہ جس میں انہیں ترک دنیا کرنا پڑے، اپنے نفس کو تھوڑی تکلیف و درد پہنچانا پڑے۔ اس لیے یہ نقطہ اہمیت کا حامل ہے، اسی سے انسان کی اہمیت اور فضیلت بڑھتی ہے۔ آج کے معاشرے کے اندر تو معیارات اجاگر ہو گئے، ایک ہمارے نظریاتی تشیع کے اندر، اس نظریاتی تشیع میں اسی سے بندہ دیندار پہچانا جاتا ہے۔ اس کو دیندار کبھی بھی نہیں کہتے، اور نہ ائمہ علیہ السلام کے دور میں ایسے شخص کو دیندار کہا کہ جس نے یہ 4-5 عمل فقط انجام دیے، لیکن جو اطاعت الہی و اطاعت رسول و اطاعت اولی الامر میں مشغول رہا اور اس نے آگے بڑھ کے دین کے لیے قربانیاں دیں، اس کی قیمت ہے۔ جیسے کہ ایک صحیح سند روایت ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب عمار یاسر اور محمد ابن ابی بکر رضی اللہ عنہما، یہ دونوں شخصیات راضی ہی نہیں ہوتی تھیں ان یعص اللہ عز وجل، کہ اللہ عز وجل کی معصیت واضح طور پہ معاشرے میں جنم لے، دونوں نہیں راضی ہوتے تھے۔ جہاں معصیت نظر آتی، گناہ نظر آتا، اس سے جھگڑ پڑتے تھے، جا کے شدت کے ساتھ اس سے ٹکراؤ لیتے تھے، چاہے وہ حکمران ہو، چاہے کوئی صحابی ہو، چاہے کوئی عام بندہ ہو۔ اگر گناہ اللہ کا روئے زمین کی پر جنم لے رہا ہے، وہ چین سے نہیں بیٹھتے تھے۔ آخر امام صادق علیہ السلام کہ بلا شک و شبہ افضل ترین ہستی ہیں، وہ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ اور کس کو پسند فرما رہے ہیں امام، لہذا اس امر کو آپ نے دقت سے لیں۔ اور صحیح سند روایت میں بھی وارد ہوا ہے کہ فَيَأْخُذَ بِأَشَدِّهِمَا عَلَى بَدَنِهِ، رسول اللہ کے بدن کے اوپر جو زیادہ تکلیف دہ اور مشقت والا کام ہوتا تھا اس کو انتخاب کر لیتے تھے، کیونکہ لِوَجْهِ اللہ اسے انجام دینا چاہتے ہیں، نہ کسی اور کے لیے انجام دینا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی کئی دفعہ ایک کام کے لیے کہتا ہے، کئی دفعہ اس کام کو انجام دے لیا کرتے تھے، کہ انشاءاللہ اگلے ہمارے اس حصے میں آئے گا اگر توفیق ملی اور ہم اسے تھوڑا بہت اور مزید دیکھ سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اپنے ذاتی کاموں کو خود کر لیا کرتے تھے، کپڑے سی لیتے تھے، جوتے گانٹھ لیا کرتے تھے، یعنی جوتے سی لینا ہے، کپڑوں کا دھونا ہے، گائے بکریوں کا دودھ نکالنا ہے، زراعت تو پیشے کے طور پہ بھی، یعنی زراعت کو خصوصی انجام دیتے تھے، چراوے کے طور پہ بکریوں کو چرایا کرتے تھے۔ چراوے کو انہوں نے اس طور پہ نہیں ہے کہ اسے کچھ پیسے ملیں گے، ایک عمل کو انجام دیتے تھے، خدمت ہے اس میں۔ یا امام علی علیہ السلام گرمیوں کی شدید دھوپ میں دوپہر کے وقت کنویں کھود کے عمومی طور پہ لوگوں کے نام کر دیتے تھے اور اپنا نام بھی اس کے اوپر نہیں لکھتے تھے۔ آخر کنواں کھودنا اس پتریلی زمین میں بہت سخت کام ہے، لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ اللہ کی خاطر اپنے بدن کو مشقت میں رکھتے تھے، تکلیف میں رکھتے تھے۔ یہ سیرت رسول کا پہلو اگر حاصل ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ دین نشر ہونے لگ جائے گا۔ انسان اپنی زندگی کے موارد میں اسے ترجیح نہیں دے گا جہاں اس کی جان بھی محفوظ ہو اور مشقت بھی نہ ہو، اسے ترجیح دے گا جہاں کم سے کم مشقت ہو۔ بے شک خوف میں اگر وہ احتیاط کرتا ہے اور اس کا اتنا جگرہ مضبوط نہیں ہے تو ٹھیک ہے، مشقت والا کام تو اختیار کریں جس میں مشقت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں یا اپنے احساسات آپ دیکھیں، کیونکہ مقائسے کی خاطر نہیں، سمجھانے کے لیے بیان کروں، کیونکہ اللہ کی ذات کو مخلوق کے ساتھ مقائسہ نعوذ باللہ کیا ہی نہیں جا سکتا، لیکن سمجھانے کی خاطر یہ بات بیان کی جا رہی ہے۔ آپ کی خاطر کوئی آپ کے سامنے خوب بھاگ دوڑ کرتا ہے، پسینے بہا رہا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، خالصتاً وہ آپ کو راضی کرنے یا آپ کی خاطر عمل انجام دے رہا ہے، آپ کے دل میں اس کے لیے کیسا نرم جذبہ پیدا ہوگا؟ کیا ہم اللہ کے لیے یہ نعوذ باللہ سوء ظن اور گمان کر سکتے ہیں کہ اللہ کے لیے انتھک محنت کریں اور وہ ہمارے امور درست نہ کرے؟ ہو سکتا ہے؟ انسان اصل میں ناانصافی کرتا ہے اور حقیقت میں اپنے ساتھ ناانصافی ہے۔ وہ رہنا چاہتا ہے دنیا داروں کے لیے اور تقاضا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے ان افراد جیسا جو اللہ کے خالص بندے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں آج تک نہ ماضی میں کسی نے دیکھا، نہ حال میں ایسا اور نہ مستقبل میں ایسا ہوگا کسی نے اللہ کی خاطر کام کیا ہو اور اللہ نے اس کے امور کو درست نہ کیا ہو۔ ایسا ناممکن ہے کہ ایسا ہوا ہو۔ اگر جو بھی قدم اللہ کی خاطر اٹھاتا ہے اور اس کیونکہ یہ قلبی حالت ہے، ہم عمل سے تو کسی کی نہیں پہچان سکتے،
ہماری آنکھیں جس عمل کو بھی دیکھتی ہیں حسن ظن رکھنا ہمارے اوپر واجب بھی ہے اور ایک حکم بھی ہے مومن کے لیے۔ یہ قلبی حالات ہیں اللہ کے ساتھ، جو اللہ کے ساتھ مع اللہ حالات، عبد کے حالات ہوتے ہیں مختلف۔ کون سی حالت اپنی رب کے ساتھ رکھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ان کی سیرت سے درس ملتا ہے کہ لِوَجْهِ اللہ اس عمل کو انجام دے، باتیں کرے اللہ کی ذات سے، اللہ کی ذات کے سامنے اپنی مشکلات رکھ دے۔ ایک دفعہ کبھی زندگی میں دکھائیں تو صحیح اللہ کو کہ پروردگار میں تیرے لیے یہ جان داؤ پہ لگا رہا ہوں، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں تو تیری خاطر جان داؤ پہ لگا رہا ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ زندگی میں کبھی یہ کر کے دیکھیں۔ بالآخر دو میں سے ایک کے لیے تو جان داؤ پہ لگتی ہے، دنیا میں کوئی بندہ نہیں ہے جو جان داؤ پر نہ لگائے، یا دنیا کے لیے لگاتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے لیے یا امام معصوم کے لیے۔ مثال کے طور پہ یہ ہماری آنکھوں سامنے دیکھے ہوئے معاشرے کے حالات ہیں۔ اگر جاب کا مسئلہ ہو تو جتنے سخت حالات کیوں نہ ہوں اور جتنی ہی مشکلات کیوں نہ ہوں اور جتنا ہی بدترین کوئی جگہ یا ملک کیوں نہ ہو، وہاں پہ بندہ جاتا ہے، وہ زندگی بھی داؤ پہ لگاتا ہے، ایمان بھی داؤ پہ لگاتا ہے، مشقت بھی اٹھاتا ہے، وہ ہر چیز داؤ پہ لگا کے جاتا ہے، بالآخر دنیا لے لیتا ہے۔ قرآن میں وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جس نے حیات دنیا اور اس کی زینتوں کو طلب کیا دے دے گا اللہ، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ موجود نہیں ہے۔ لیکن کیا اس نے کبھی زندگی میں اللہ کے لیے داؤ پہ لگایا اپنا وجود؟ یعنی گھر آباد ہے، بیوی بچے بھی موجود ہے، مال بھی ہے، صحت بھی ہے، اب پہنچ جائے ایسی جگہ پہ جہاں اس کی جان خطرے میں، وہ خود اس کا ایک لذت اور کیف کا احساس ضرور کرے گا کہ پروردگار میرا گھر تو بہترین تو نے عطا کیا چل رہا تھا، میں تیری خاطر یہاں پر آیا ہوں۔ وہاں پہ وہ اپنے آپ کو واقعاً تنہا نہیں پائے گا، جیسا وہ چاہے گا اس کے لیے ہوگا۔ شہادت چاہے گا شہادت مل جائے گی، اور اگر فرار از شہادت چاہے گا تو زندہ بچ کے پہنچ جائے گا۔ اس لیے یہ یاد رکھیں کہ لِوَجْهِ اللہ کام کریں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نہیں چھوڑ سکتا، بندے چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ بندے ہیں کہ جن کا دل نرم ہو کے سخت ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی خاطر قدم اٹھائیں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے داؤ پہ لگا کے دیکھیں، حتیٰ کہ عام حالات میں ہم جس چیز کو اپنے اندر پاتے ہیں اس کے لیے قدم اٹھاتا ہے انسان۔ تو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے ایک جگہ اگر کرفیو بھی ہو اور بدترین حالات ہوں، جاب داؤ پہ لگ رہی ہو، وہ پھر بھی جان داؤ پہ لگا کے جاتا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے نے ایک سبق پڑھا دیا ہے کہ روزی روٹی اور پیسے کی خاطر تم نے آخر گھر چلانا ہے، اپنی جان داؤ پہ لگاؤ، اپنی جان خرچ کرو، اپنی صلاحیتوں کو تم بیچو فروخت کرو، اس کے مقابلے میں تم رقم لو۔ لیکن دین کے لیے انسان اپنی جان اگر داؤ پہ لگائے، اس کا خریدار اللہ کی ذات بنتی ہے۔ لہذا یہ وہ پہلو ہیں کہ جو سیرت رسول سے بار بار ہمارے لیے آشکار ہوتے ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کی سیرت میں بھی ایسا ہی ہے۔ اور انصار امام حسین علیہ السلام میں بھی برائر کے ہم حالات پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سے کھاتے پیتے بہترین گھرانے کے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام سے مکے جا کے وہ متصل ہوئے، وہ نہ کہ کربلا میں آئے، مکے کی طرف انہوں نے سفر کیا جب خبر ملی۔ تو انسان کو دین پھیلانے کے لیے اور دین کو نشر کرنے کے لیے ایسے ہی جذبات کا مالک حتماً ہونا چاہیے۔ آگے ہم چند چیزیں دیکھتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام سے یہ صحیح سند روایات ہیں۔ ان میں سے ایک ہے معافی کا۔ کل ہم نے معافی کے اعتبار سے، عفو و درگزر کرنے کے اعتبار سے ایک ہم نے حصہ پڑھ لیا کہ ایک یہودیہ تھی، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کی کوشش کی تو پکڑی گئی بالآخر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زہر کے شر سے محفوظ رہے۔ تو پوچھا کہ ما حملکی علی ما صنعتی، کہ تجھے کس چیز نے اس کے اوپر ابھارا؟ تو اس نے ایک جواب دیا اپنے طور پہ جو دلیل اس کے ذہن میں تھی، کیونکہ اسے پتہ تھا میں نے پکڑا جانا ہے، ایسا نہیں تھا کہ اسے نہ پتہ ہو۔ یہ بھی بڑی ایک یہاں پہ انسان تعجب کرتا ہے، اہل ایمان پہ ہوتے ہوئے دل گردے جگر نہیں رکھتے، اور وہ کفر پہ ہوتے ہوئے کس قدر جری نکلتے ہیں۔ جیسے یہ دہشت گردیاں ہوتی ہیں، ایران کے اندر دہشت گردیاں بڑی عام ہیں، اور حتیٰ کہ ایک ملک میں ایک قوی عسکری طاقت پائی جاتی ہے، پاکستان بھی اسی طرح ایک قوی عسکری طاقت پائی جاتی ہے، اس دہشت گرد کو پتہ ہوتا ہے میں نے اڑ جانا ہے، خصوصاً خودکش حملہ آور جو ہوتا ہے، لیکن کس طرح دل گردے جگر اپنے قوی کر کے وہ باطل کی راہوں میں قدم رکھتا ہے۔ لیکن اہل ایمان وہ اللہ کے اوپر توکل نہیں ہے، اس لیے توکل کا بہت اثر ہے۔
انسانی زندگی پر توکل بہت گہرے نقش چھوڑتا ہے۔ اسی طرح صبر ہے، اللہ کی راہ میں صبر کے باب اقسام بھی پڑھ چکے، مصائب اور شدائد کے اوپر صبر ہے، اللہ کی اطاعت پہ صبر ہے، اسی طرح سے معصیت یعنی گناہوں کو ترک کرنے میں صبر کرنا پڑتا ہے، اندر بڑی تلخی جھیلنے پڑتی ہے، یہ بات جانتے ہیں ہم لوگ، مختلف طرح کے امور سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے، لیکن انسان کو اندر سے شجاع اور قوی ہونا چاہیے۔ ان میں سے ایک یہی ہے کہ اس یہودیہ نے زہر دیا، تو پھر آگے سے کہنے لگی ان کان نبیا لم یضرہ، اگر آپ نبی ہوتے تو زہر نے اثر ہی نہیں کرنا تھا، نقصان ہی نہ پہنچاتا۔ وَإِن كَانَ مَلِكًا أَرَحْتُ النَّاسَ مِنْهُ، کہ اگر آپ بادشاہ ہوتے تو میں نے لوگوں کو آپ سے سکون دلوا دیا اور مارے جاتے، اور لوگ اس طرح سے آرام پاتے، کیونکہ خیبر کے حالات میں خیبر کے یہودیوں کو شدید ترین نقصان پہنچا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہ رہتے تو پھر خیبر کو کس نے فتح کرنا تھا۔ فعفا رسول اللہ عنہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف اور درگزر فرما دیا۔ بہت بڑا سبق ہے معاف اور درگزر کرنا۔ انسانوں سے جملات نکل جاتے ہیں، درگزر اپنے سینے میں وجود، یہ بھی قلبی حالات ہیں، زبان سے اس کے کوئی اثر نہیں ہوتا، اگلے کو سمجھانا ضروری نہیں ہے کہ میں نے تمہیں معاف کیا، یہ قلبی چیزیں ہیں، قلبی طور پہ معاف کر دیں۔ خصوصاً گھرانے اسی کے اوپر چلتے ہیں، بیوی بچے، گھر بار، والدین، بہن بھائی، ان میں معاف کرنے کی ایک عادت اپنے وجود میں جنم دے، معاف کرنے کی ایک خصلت اپنے اندر وجود دے، اس خصلت کی وجہ سے گھر آباد رہیں گے۔ دیکھیں گھرانے کبھی بھی مال پہ آباد نہیں ہوتے، یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ گھرانے کبھی بھی دنیا کے طور طریقوں کے سے آباد نہیں ہوتے، جہاں جہاں پہ طور طریقے رہے ہیں آپ خود اپنی زندگی میں یہ تجربہ کریں اور لوگوں کے حالات زندگی کے اوپر دقت کرنا شروع کر دیں، آپ کے سامنے آشکار یہ بات آئے گی کہ کس طریقے سے یہ گھرانے تباہ اور ہلاک ہوئے ہیں۔ گھرانوں کی آباد کاری ہوتی ہے انہی خصلتوں کے اوپر، عفو اور درگزر ہے، الفت اور محبت ہے، رحمت ہے، مہربان بننا ہے، ان کے لیے ایثار اور قربانی دکھانا ہے، وظائف کو انجام دینا ہے، یعنی ہم خرچ کرنے والے بنیں، ہم عطا کرنے والے بنیں، ہم معاف کرنے والے بنیں۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے روضۃ الکافی میں، 8ویں جلد الکافی کی صحیح سند روایت ہے، ایک شخص تھا ثمامہ بن آثال، ثمامہ بن آثال اہل یمامہ سے تعلق رکھتا تھا، ان کے بڑے بڑے سرداروں میں سے ایک تھا۔ زمانے دور رسالت کی بات ہے، اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکروں نے جو گھوڑ سوار تھے انہوں نے پکڑ کے اس کو لے آئے، بہرحال پکڑا گیا، یہ بھاگ گیا تھا، فرار کیا تھا اس نے، تو اس کو قید کر کے اسرتہ خیل النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑ سوار وہ اسے قید اور گرفتار کر کے لے آئے اور مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ جا کے باندھ دیا، اسے سختی کے ساتھ باندھ دیا۔ وَكَانَ رسول اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی، جب یہ ثمامہ بنت آثال فرار کر گیا تھا تو رسول اللہ نے یہ دعا کی تھی، اللہم امکننی من ثمامہ، پروردگار تو مجھے قدرت دے دے اس ثمامہ کے اوپر کہ یہ پکڑا جائے اور میرے زیر قدرت اور اختیار میں آ جائے۔ تو پکڑا گیا وہ پھر، اور انہوں نے بھی پکڑ کے، یعنی ہوا یہ ہوگا، اب پیچھے تفصیلات بہت نہیں موجود اس کی، ثمامہ بن آثال کی اہل سنت کتب رجال میں پھر اس کا تذکرہ وارد ہوا ہے، یہ فرار کر گیا، بھاگ گیا، رسول اللہ نے گھوڑ سوار اس کے پیچھے بھیجے اور گھوڑ سواروں نے اسے پا لیا، پکڑ کے لے آئے اور مسجد نبوی میں اس کو سر سے پاؤں تک نیچے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا سختی سے۔ تو جب یہ فرار کیا تو رسول اللہ نے یہ دعا کی تھی کہ پروردگار اس کے اوپر مجھے پھر قدرت دے دے۔ اب یہ جب سامنے آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی مخیرک واحدۃ من ثلاث، تین میں سے میں تجھے ایک اختیار دیتا ہوں، تو اپنے لیے چن لے، میں 3 کام تجھ سے کر سکتا ہوں، تو جس کو اختیار کرے گا وہی میں تجھ سے انجام دوں گا۔ یعنی اسی سے فضیلت بھی پتہ لگتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ طبع انسانی اور بشریت کے تقاضوں کو اس کے اندر ابھارا کہ بشر ہونا بہت بڑی بات ہے، وحشی اور درندہ ہونا بڑی بات نہیں ہے، بشر ہونا بڑی بات ہے، اس لیے اسے سوچنے پہ مجبور کیا، بتاؤ کون سا تم کام چاہو گے ان 3 میں سے، تاکہ پتہ لگ جائے کہ یہ بشر بنتا ہے یا نہیں بنتا۔
تو رسول اللہ نے پہلے یہ کہا اقتلک، میں تجھے قتل کر دوں. قال اذا تقتل عظیما، اگر آپ نے مجھے قتل کیا تو پھر تو بہت بڑا ایک کام ہوگا. یعنی آسان یہ میرے لیے ہے، یا بالفاظ دیگر یہ بڑے امور میں سے خون بہا دینا بڑے امور میں سے ہے. رسول اللہ نے پھر دوسری آپشن دی وَأُفَادِيكَ، کہ میں تجھے بیچوں گا، فدیہ لیں گے تجھ سے. صحیح ہے، فدیہ ہوتا ہے کہ کسی کو غلام بنا کے فروخت کرنا اور اس کے بدلے میں آپ نے رقم لے لیا، فدیہ پیسہ اس سے لیا جائے. قال اذن تجدنی غالیا، اگر آپ نے یہ کام کیا تو بڑا مہنگا مجھے پائیں گے. او امن علیک، یا میں تجھے احسان کروں تیرے اوپر، یعنی آزاد کر دوں بدون فدیہ. ایک ہوتا ہے اگر فدیہ دے کے آزاد کیا جائے، یعنی رقم یہ دے دے کچھ، ثمامہ رقم دے اور پھر اسے آزاد کیا جائے، تو پھر تو کوئی مسئلہ وہ ہے، یہ کیا کہلاتا ہے فدیہ. مثلا کوئی ایک غلام ہے، پکڑا گیا قیدی، آج کے دور میں بھی یہ سزائیں چلتی ہے، وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے 40 لاکھ روپے دے دو. یہ تو جو ایجنسیاں اٹھاتی ہیں پاکستان میں، یہ والے مسائل پاکستان میں ہیں بھی زیادہ، وہ کہتے ہیں 30 لاکھ روپے پہنچا دو آزاد ہو جاؤ، اسے کہتے ہیں فدیہ. تو یہاں پہ بھی رسول اللہ نے کہا افادی کا، پھر فدیہ دو، اپنے آپ کو آزاد کرو. تیسرا یہ ہے کہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، کوئی فدیہ نہیں. تو اس نے کہا کہ اذا تجدنی شاکرا، یعنی اگر آپ نے مجھے قتل کر دیا تو پھر تو عظیم مجھے پائیں گے. یعنی میں حوصلے سے مارا تو جاؤں گا، لیکن یہ کوئی کام نہیں، زیر قدرت ہو تو قتل کرنا آسان ہوتا ہے. اگر آپ نے فدیہ کے طور پہ پایا تو مجھے آپ بڑا مہنگا پائیں گے، کہ میں زیادہ فدیہ دینے والوں میں سے ہوں، غیرت مند ہوں اندر سے. اور تیسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے ان امن علیک او امن علیک، کہ میں تیرے اوپر احسان کروں، منت کروں، کہ یعنی تجھ پر احسان کروں بغیر فدیہ اور پیسے کے تجھے رہا کر دوں، تو کہا کہ اس صورت میں آپ مجھے شاکر پائیں گے، میں شکر گزار ہوں گا. قال فإنی قد مننت علیک، رسول اللہ نے کہا میں نے تجھے آزاد کیا، چھوڑ دیا. تو اس نے پھر کہا فوراً ہی فإنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور آپ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ. وقد واللہ علمت انک رسول اللہ، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. حیث رأیتک، اس وقت سے جب سے میں نے آپ کو دیکھا تھا میں نے جان لیا تھا. وما کنت لاشہد بها وانا فی الوثاق، اور میں یہ گواہی مسلسل دیتا رہا تھا اور دیتا رہوں گا، اور اس کے ساتھ میں نے مضبوط ایک عہد و پیمان باندھ لیا. اور بعض روایات میں ائمہ علیہ السلام کی زبانی آیا کہ حسن اسلامہ، وہ بہت بہترین مسلمان ہوا، کہ اس میں پھر کوئی لغزش نہیں دیکھی کہ اس نے اسلام کے منافی کوئی قدم یا عمل اٹھایا ہو. یہ آپ نے اس جگہ پہ ملاحظہ کیا کہ کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قیدیوں کے ساتھ تھی. جب قیدی پکڑ کے لائے جاتے تھے تو اس میں اس پہلو کو مد نظر رکھتے. آج کے دور میں آپ ملاحظہ کریں، اگر قیدی پکڑ کے لایا جائے کیا حال ہوگا اس کا؟ ہم تو اعتراضات ہی یہ کرتے ہیں کہ یار اچھا فلاں قیدی بھی چھوڑ دیا، فلاں قیدی بھی چھوڑ دیا. قیدیوں کے آخر بشر ہے قیدی، اس کے حقوق دین اسلام نے رکھے ہیں. صحیح ہے اس سے بہت بڑے بڑے جرائم انجام پائے ہیں، لیکن اس کی تربیت کو اسلام اس کے جرم سے بڑھ کر قرار دیتا ہے. اس لیے حاکم کے ہاتھ میں اس کے فیصلے اللہ تعالیٰ نے قرار دیے ہیں. اگلا واقعہ ملاحظہ کریں، کیونکہ قیدیوں سے ہمارا اتنا واسطہ نہیں پڑتا، یہ محکموں کا ہی واسطہ پڑتا ہے، لیکن اب درگزر گھر میں یہ والے معاملات ہوتے ہیں. آل اولاد ہیں، کیونکہ گھر میں باپ جو ہوتا ہے وہ مثل ایک حاکم ہوتا ہے، تو اس کے ہاتھ میں ہی گھر کے امور، بہن بھائیوں سے تعلق ہے، رشتہ داروں سے تعلق ہے، گھر کے امور سنبھالنا ہے. تو وہ وہاں پہ دیکھیں کہ کس جنبے کو وہ اپنے مد نظر رکھتا ہے. وہ چھوٹی چھوٹی خطاؤں پہ اگر اکڑ میں آ جائے، چھوٹی چھوٹی خطاؤں کے اوپر، لغزشوں کے اوپر دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑے، تو اپنے آپ کو ہی مضطرب کرے گا اور گھرانوں کو بھی توڑے گا. وہ گھرانے دنیا کے کاغذوں پہ تو نظر آئیں گے اور اندر سے سارے ایک دوسرے سے ٹوٹے ہوئے دل موجود ہوں گے. رسول اللہ ان ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے ان کی سیرت نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے. ایک واقعہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے سے متعلق ہے. کھانے کی امور بڑے نوٹ کیے گئے، کیونکہ آج بھی آپ اگر کسی شخصیت کو دیکھیں
مثلا ایک عام تب ہوتی ہے عوام الناس کی کہ عوام جب کسی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو اس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی نوٹ کرتے ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ نوٹ کیا کرتے تھے. یہ ہمیں بات بتاتی ہے کہ ایک انسان خصوصاً اگر عالم دین ہو یا مبلغ ہو، اس کو اپنے آپ کو بہت محتاط رکھنا چاہیے، بہت زیادہ اس قدر محتاط رکھنا چاہیے کہ اس سے کوئی ناگوار چیز جسم سے صادر نہ ہونے پائے. کوئی اونچی عجیب و غریب آواز نکل آئے، کوئی اور عجیب و غریب اس سے حرکت صادر ہو جائے لوگوں کے سامنے، یا عمرا سے الگ سلوک ہو، غربا سے الگ سلوک ہو، دوستوں سے الگ اس کا ملنا ملانا ہو، احسان مندان جو ہیں ان کو وہ نظر انداز کر دے جب اس کام کاج ختم ہو جاتے. دنیا کے طور طریقے ہیں. آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے یہاں پہ پہلو دیکھتے ہیں. فروع کافی میں امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت وارد ہوئی ہے اور صحیح سند روایت ہے. کان رسول اللہ یأکلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تناول فرمایا کرتے غذا تو اکل العبد، غلام کی طرح کھایا کرتے تھے. جیسے ایک جگہ پہ غلام ہیں یا ہماری زبان میں نوکر چاکر، قریب قریب ان بیچارے نوکر چاکر ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں. وَيَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ، جب بیٹھتے تھے تو عبد کی طرح بیٹھتے تھے، غلاموں کی طرح بیٹھتے تھے. وَيَعْلَمُ أَنَّهُ عَبْدٌ، اور یہ یقین کیے ہوئے ہوتے تھے میں عبد ہی ہوں. رئیس، مالک، حاکم، سربراہ، رہبر یہ نہیں اپنے آپ کو سمجھتے تھے. اللہ کے سامنے، اللہ کی بارگاہ میں یعلم انہ عبد، ایک دفعہ عبد بن کے زندگی بسر کر کے دیکھیں تو وہاں پہ ہمیں عبد کی لذت اور کیف معلوم ہوگا کہ کس قدر اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں اس کے اندر لذت اور کیف رکھا ہے. انسان عبد ہوتا ہے، دنیا میں کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے کہ عبد نہ ہو، لیکن کس کو مالک بنایا ہے یہ بات ہے. آیا نفس مالک ہے؟ جو نفس مالک ہے وہاں پہ آپ کو ہر دوسرے جملے میں اس کی زندگی کے فیصلوں میں یہ نظر آئے، میں یہ چاہتا ہوں، مجھے یہ اچھا لگتا ہے، میری سوچ یہ ہے، میرا فیصلہ یہ ہے. اسے میں جس کو اپنی زندگی کے اکثر چیزوں میں میں نظر آتی ہے، اسے یقین کر لینا چاہیے اس نے اپنا مالک اللہ کو نہیں مانا. اس کا مالک تو اس کا اپنا نفس ہے. اگر کسی کو اپنی زندگی کی ہر شے میں مال نظر آتا ہے، ہر شے میں وہ ہر معاملے کے اندر مال کو مد نظر رکھتا ہے، اس کے سامنے جھک جاتا ہے جہاں سے مالی فائدہ ہے، جہاں سے مالدار لوگ آتے ہیں مالداروں کے سامنے متواضع ہو جاتا ہے. مالیات کے اوپر اگر اس کی زندگی کے اکثر امور چلتے ہیں، وہ سمجھ لیں کہ مالک جو ہے وہ اللہ نہیں، اس نے مال کو مالک قرار دیا ہے. اسی طرح دنیا اور معاشرہ ہے، بعض کے نزدیک معاشرے کی بڑی قیمت ہوتی ہے، تھوڑا ایک ذرہ بھی معاشرے سے ٹکرانا نہیں چاہتے، ایک ذرہ بھی. انہیں سب سے زیادہ ٹینشن اور پریشانی تب آتی ہے جب معاشرے سے ٹکرانا انہیں پڑ جائے. وہ سمجھ جائیں کہ معاشرے کو ہی اس نے اپنے اوپر حاکم قرار دیا ہوا ہے. عبد وہ ہے اللہ کا، عبد وہ ہے جس نے اللہ کو مالک سمجھ لیا ہے، اس میں نہیں لاتا. کہتے اللہ کیا کہتا ہے اس بارے میں، اللہ کا فیصلہ کیا ہے، اللہ کو پسند کیا ہے، اللہ کو کس سے دوری اور نفرت ہے، وہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے قدم اٹھا بیٹھتا ہے. ایک دفعہ اپنی زندگی میں یہ معیار ہم اختیار کر کے دیکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک نوالا منہ میں ڈالنے کے لیے بھی اس معیار کو ترک نہیں کرتے. ایک چھوٹے سے نوالے کو کجا یہ کہ بڑے بڑے امور ہو، ایک ذرہ اپنے حلق سے نیچے نہیں فرماتے کہ جب تک اپنے آپ کو عبد قرار نہ دے دیں. اگلی روایت آپ دیکھیں، یہ امام صادق علیہ السلام سے ہے اور الکافی میں ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ما اکل نبی اللہ وہو متکئن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی لقمہ نہیں کھایا مگر ٹیک لگائی ہو، ٹیک لگا کے کبھی ایک لقمہ بھی نہیں کھایا. منذ بعثہ اللہ جل وعز، جب سے اللہ نے انہیں نبی بنا کے مبعوث کیا ہے. وَكَانَ يَكْرَهُ أَن يَتَشَبَّهَ بِالْمُلُوكِ، انہیں انتہائی ناپسند تھا کہ وہ بادشاہوں سے مشابہ نظر آئیں. ابھی ہمارے یہ چیزیں اثر کرتی ہیں انسان کی زندگی میں. ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اتنے چھوٹے چھوٹے امور کیوں ابھارے، کبھی ہم یہ سوچیں، کھانے کے، سونے کے. ابھی انشاءاللہ ابھی آگے آئے گا کہ کس طرح سے رات کے ٹائم امور کو انجام دیا کرتے. چھوٹے چھوٹے امور کیوں ائمہ نے بیان کیے؟ کیونکہ عمل انسان کا، جہاں اختیاری عمل البتہ
اختیاری عمل انسان کا تعارف ہوتا ہے باطن کے اعتبار سے. یہ جو عمل انجام دے رہا ہے یہ باطن کی عکاسی کرتا ہے. یہ بہت ذہن نشین رکھیں. مثلا ایک شادی ہوتی ہے، شادی میں اب اس نے ہے مہمان خصوصی، وہ ہے، سارے لوگ اسے دیکھنے آئے ہیں، سارے لوگ اس کے لیے مدعو ہوئے ہیں، اور وہ درمیان میں مہمان خصوصی ہے، اور اس نے اپنے آپ کو ایسا رنگ ڈھنگ سے سامنے لانا ہے کہ جس سے لوگ جو ہیں، لوگوں کے اوپر ایک فوقیت اسے نظر آئے. مثلا کوئی پارلر چاہتے ہیں، اب وہ دیکھیں کہ وہ کیسا بننا چاہتا ہے اندر سے، کیونکہ اس کے اختیار میں ہے. وہ اندر سے جیسا بننا چاہتا ہے ویسا اپنے اوپر آ کے لباس، طور طریقے اور اطوار وہ ڈھال لیتا ہے. آپ کو پتہ لگے گا اندر سے کاملاً بعض لوگ انگریز ہوتے ہیں، ان کا مالک ہی انگریز ہے، وہ غلام ہیں انگریز کے. اس لیے پینٹ کوٹ ٹائی میوزک، پارلر سے ہو کے آئیں گے، داڑیاں غائب کر کے بیٹھ جائیں گے، اور جو معاشرے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اسے سامنے لے آئیں گے. اگر واقعاً اس کے وجود کے اندر سیرت رسول ہو، وہ عبد اپنے آپ کو سمجھتا ہو، تو پہلی چیز کو ترجیح دے گا، دیکھو اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی عمل ادھر صادر نہ ہو، وَإِلَّا یہ کوئی محفل میرے لیے محفل نہیں ہے. اس لیے اپنے وجود میں حاکم اللہ کو قرار دیں. اس لیے رسول اللہ ناپسند فرماتے تھے کہ وہ بادشاہوں سے مشابہ نظر آئیں. وہ کس سے مشابہ نظر آنا چاہتے ہیں؟ عبد سے. عبد ہمارے زمانے میں ہے نہیں، آپ نوکر سمجھ لیں، کیونکہ عبد کی حیثیت نوکر سے بھی نیچے ہوتی ہے. عبد جو ہے وہ نوکر سے بھی نیچے ہوتا ہے، کیونکہ نوکر تو تنخواہ لے کے مالک بن سکتا ہے نا، تو عبد مال لے کے مالک بھی نہیں بن سکتا. نوکر کو فروخت نہیں کر سکتے، نوکر تھوڑی بدتمیزی کر کے آپ کی جاب چھوڑ کے جا سکتا ہے. عبد یہ کام نہیں کر سکتا، مالک اسے فروخت کر کے پیسے لے سکتا ہے. عبد تو بالکل ہی اس سے بھی نیچے کا ایک مرحلہ ہے. لیکن اللہ کے عبد، نہ کہ دنیا کے عبد، نہ کہ نفس کے عبد، اللہ کے عبد ہیں رسول اللہ. عبد کی تعریف یہ ہے کہ جس کی اپنی مرضی نہ چلے، جس کی مرضی چلے وہ تو آقا ہے، جس کی مرضی نہ چلے وہ عبد ہے، وہ اللہ کے عبد ہیں. اس طرف البتہ توجہ رہے، بعض دنیا کے عبد ہیں، عبید الدنیا ہیں، بعض عبید المال، بعض عبید النفس، نفس کے غلام ہیں، دنیا کے غلام ہیں، معاشرے کے غلام ہیں. ادھر اللہ کے غلام تھے. یعنی رسول اللہ کس کے مشابہ نظر آنا چاہتے ہیں؟ وہ نوالا کھانے کے اعتبار سے، نوالا اپنی لعاب دہن یا منہ میں رکھنے کے اعتبار سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد سے مشابہ نظر آنا چاہتے ہیں. یکرہ ان یتشبہ بالملوک، انہیں شدید نفرت تھی کہ وہ ملوک سے متشابہ ہوں، ملوک سے شباہت ان کی پیدا ہو. پھر آگے فرماتے ہیں وَنَحْنُ لَا نَسْتَطِيعُ أَن نَفْعَلْ، ہمارے لیے استطاعت سے باہر ہے کہ ساری عمر ہم ٹیک لگائے بغیر کھانا کھائیں. ٹیک لگا کے ہم کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن یہ والی بات کہ ان یتشبہ بالملوک، ملوک سے مشابہ انسان کو ترک کرنا چاہیے. اور الحمدللہ ہمارے علماء نے، ائمہ علیہ السلام کی تو زندگیاں تھیں سیرت رسول کے مطابق، لیکن بعض روایات صحیحہ میں آیا ہے کہ امام صادق علیہ السلام جیسے پہلے بھی بیان کیا کہ ٹیک لگا لیتے تھے کھانا کھاتے ہوئے، کیونکہ بڑھاپے کو بھی پہنچ چکے تھے. لیکن یہ صورت کہ ان یتشبہ بالملوک ائمہ کی زندگی میں شدت سے نظر آتا ہے کہ وہ ناپسند فرماتے تھے کہ بادشاہوں جیسا وہ اپنا انداز اختیار کریں. اس لیے گدھے کے اوپر سوار ہوتے تھے، اکثر گدھے کی سواری، کیونکہ ادھر سواریاں 3-4 قسم کی تھیں، اونٹ ہے، گھوڑا ہے، اور گھوڑے کا خچر ہے، اور چوتھا ہے حمار، گدھا. آپ ہمارے دور کی سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑی، اب گاڑیوں کے نام ہمیں نہیں آتے، بہرحال اپنے علم کے مطابق جو پرانے دور کی ہیں، اب گاڑیاں کیا اس کی جدید ہیں، اس کی رینک اس کا نہیں معلوم. مثلا آپ ایک مرسڈیز سمجھ لیں، ایک ٹوئیٹا سمجھ لیں، ایک سزوکی سمجھ لیں، اور ایک رکشہ سمجھ لیں. تو رسول اللہ پھر رکشے میں، گدھا یعنی رکشے کے مساوی، تو رکشے میں اکثر سفر کیا کرتے تھے. آپ رہبر معظم دیکھیں، دنیا میں سب سے معروف ترین شخصیت ہیں. رہبر معظم کا آپ کو زندگی میں گاڑیوں کا پروٹوکول نظر نہیں آئے گا، کبھی بھی نہیں نظر آئے گا. اور ہمارے جو وزراء ہیں ان کا پروٹوکول 200-300 گاڑیاں تو آگے پیچھے ہوا کرتی تھی مشرف صاحب کے. سب سے بڑا دنیا کے امیر ترین صدروں میں اس کا شمار ہوتا تھا پروٹوکول کے اعتبار سے، جس پہ پیسہ لگتا ہے. اسی طرح سید حسن نصر اللہ، آپ کو زندگی میں کبھی ان کا گاڑیوں کا پروٹوکول نظر نہیں آئے گا.
وہ فوجی عسکری بندے ادھر ادھر کھڑے کر کے، حتیٰ اگر رہبر کی آپ کو تصویروں میں بندے آس پاس نظر نہیں آئیں گے، وہ پردے کے پیچھے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہوتے نہیں ہیں، الرٹ نہیں ہوتے، ادھر نظر نہیں آئیں گے۔ اس لیے رہبر نے اپنے گھر کی دیواریں نہیں مضبوط بنائیں، ادھر سخت زلزلہ آئے تو وہ گھر نیچے گر سکتا ہے، وہ رہتے ہیں اسی طرح مٹی کے بنے ہوئے گھروں میں رہتے ہیں۔ ملوک سے مشابہ نہیں ہوئے۔ رہبر معظم کی جب تک یہ ڈسک کے کمر کا مسئلہ نہیں ہوا، رہبر معظم نے کرسی پہ بیٹھ کے لوگوں کے سامنے کھانا نہیں کھایا، ہمیشہ نیچے بیٹھتے تھے ان کے ساتھ۔ جب ڈسک کے کمر کا مسئلہ ہوا تو تب کھانا کھایا، اور کھانا ناممکن ہے کہ متفاوت ہو جائے، سب کا ایک ہی یکساں کھانا ہے، سب کا۔ اور صدر صاحب کی بالکل ہی حالت الگ ہے، جو صدر، بہرحال وہ ٹاپک ہمارا جدا ہو جاتا ہے۔ آئیں، یہ ہمیں زندگی کا اختیار حاصل ہے، ہم سب کو یہ اختیار حاصل ہے، آیا گھر کے اوپر اس طرح پیسہ لگائیں یا نہ لگائیں۔ حتیٰ امام باقر علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت وارد ہوتی ہے، ایک دفعہ تشریف فرما تھے تو صحابی آئے، انہوں نے اپنے صحابی کو بھیجا کہ کمرے سے فلاں چیز لے آؤ، تو لینے گئے تو کمرے میں داخل ہوئے تو اس کی آنکھیں کہتے ہیں نا پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، آنکھیں تعجب سے پھیل جاتی ہیں، کتنا خوبصورت کمرہ، ہر چیز بہترین سجی ہوئی اور اس طرح۔ تو وہ اسی تعجب اور حیرت میں نہیں جیسے دھچکا لگتا کہ یار باہر جو امام بیٹھے ہیں ان کے تو کپڑے اور آس پاس کی چیزوں سے تو نہیں لگتا اتنا بہترین ان کا کمرہ جہاں پہ ان کی خانم کے ساتھ وہ رہتے ہیں اپنے۔ تو باہر آیا تو وہ تعجب میں تھا، تو امام سمجھ گئے کہ اس کا مسئلہ کیا ہے، تو کہا کہ وہ جو تم دیکھ کے آئے وہ سارا میری زوجہ لے کے آئی ہے، وہ میرا نہیں ہے مال لگا ہوا، تو اسے تو آخر آزادی دینی ہے نا، ایک زوجہ ہے وہ اپنا کمرہ سجاتی ہے تو سجائے، حاکم ہم نہیں اس کے اوپر بن سکتے کہ اسے پکڑ کے روک لیں۔ تو یہ امام باقر علیہ السلام نے کہا وہ میرے لیے یہی ہے جو چٹائی پہ میں بیٹھا ہوں، میں اسی میں زندگی بسر کرتا ہوں، وہ کمرے میں میری زوجہ رہتی ہے، یا وہ جب زوجہ سے استفادے کے لیے جائے تو وہ اس کمرے میں انہیں جانا پڑتا ہے، وإلا وہ اصحاب کے لیے اس چٹائی میں اور اسی طرح کے کمرے میں رہا کرتے تھے۔ وہ زوجہ مال لے کے آئے گی اس کا، کیونکہ زوجہ کا ذاتی مال شمار ہوتا ہے، شوہر کا مال نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشرے میں تو جو بیگم کماتی ہے وہ مال کس کا شمار ہوتا ہے؟ وہ زوجہ کا۔ سوال جواب بھی ہم سے اکثر یہی آتے ہیں کہ میں تو کچھ نہیں کماتا، میری بیگم جاب کرتی ہے، تو اب وہ حق رکھتی ہے میری اجازت کے بغیر پیسے خرچ کر دے، تو اس کے تو پیسے ہی نہیں ہیں، جو زوجہ کے پیسے ہیں وہ اسی کے پیسے ہیں۔ بہرحال یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ انبیاء و ائمہ علیہ السلام اور ان کے سیرت پہ چلنے والے ہمارے بزرگ علماء، جیسے بھی آپ آغا سیستانی کا گھر کی حالت دیکھ لیں، امام خمینی کے گھر کی حالت دیکھ لیں، وہ سفیدی کرنا چاہ رہے تھے تو امام خمینی نے کہا اگر سفیدی کی میں اس گھر سے چلا جاؤں گا، میں اس گھر میں اصلاح نہیں رہوں گا۔ ابھی بھی آپ تہران میں ان کے گھر جا کے دیکھیں تو یہ جو قصر اور عالی شان محل ہیں، ٹائلوں والے گھر ہیں، رونقیں اس میں بنانا ہے، اپنے دل کو اس سے آزاد کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی خوبی ہی تب ہے کہ جب اختیار ہو اور یہ کام نہ کریں، اختیار ہو تو یہ کام نہ کریں۔ ہاں اگر دیگر افراد کا مال ہے، مال اولاد کا ہے یا مال زوجہ کا ہے تو وہ ٹھیک ہے، لگاتی ہے لگا لے، لیکن بندے کو اپنے طور پہ اختیار ہے۔ ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے اور یہ بھی بڑی دلچسپ روایت ہے کہ مسجد قباء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، مدینہ ہی کی بات ہے، صحیح سند یہ روایت ہے، امام صادق علیہ السلام سے ہے کہ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ مسجد قباء وہ پہلی مسجد ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی انشاءاللہ توفیق دے اس مسجد میں نماز پڑھنے کی، اور سعادت ہم سب کو دوبارہ بھی عنایت فرمائے کہ اس مسجد کو رسول اللہ نے خود صحابہ کرام کے ساتھ بنایا تھا، اور بہت عظمت ہے، ثواب اس میں مسجد کا خصوصی وارد ہوا ہے۔ تو افطر رسول اللہ عشیۃ خمیس فی مسجد قباء، کہ غالباً جمعرات کی شام تھی اور روزے سے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء میں روزے کو کھولا اور فقال فرمایا حل من شراب، پینے کی کوئی چیز ہے تو لے آؤ، فآتاہ اوس بن خولی الانصاری، قبیلہ انصار کا ایک شخص تھا، وہ بھاگا بھاگا رسول اللہ کے لیے لے آیا، محبت رسول اللہ سے بے انتہا کرتے تھے، خصوصاً قبیلہ انصار والے کہ فدق کے معاملے سے پہلے بہت محب تھے اہل بیت کے، اور امام علی علیہ السلام کے دور میں بھی اکثر بیشتر قبیلہ انصار والے ہی تھے جنہوں نے امام علی علیہ السلام کا بھرپور ساتھ دیا۔ تو اوس بن خولی الانصاری وہ لے کے بعس مخیض بعسل،
عس کہتے ہیں ایک پیالے کو، بڑا سا پیالہ تھا، چھوٹا نہیں، بڑا پیالہ تھا، اور اس میں مخیص بعسل، دودھ کے ساتھ شہد کو اور ایک اور چیز کو ملا کے مشروب بنایا ہوا تھا، ایک ذائقہ دار مشروب بنایا ہوا تھا، لیکن نظر دودھ ہی آ رہا تھا۔ مثلا دودھ ڈالا تھا، تھوڑا سا گھی، مخیص ان کی ایک خاص قسم کی آپ کہیں گے شربت نما ایک ڈش تھی، تو دودھ تھا، اس میں شہد تھا، تھوڑا سا روغن آپ سمجھ لیں، تو ایک خوبصورت مشروب تھا۔ فلما وضع علی فیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹوں پہ جب اسے لگایا تو ذائقہ فوراً چکھ لیا، جیسے چکھا نحاہ، تو اس فوراً مشروب کو ایک سائڈ پہ کر دیا۔ ثم قال شرابان یکتفى بأحدہما من صاحبہ لا اشربہ ولا احرمہ، کہتے ہیں اس میں تو ایک ہی نہیں ہے، یہ تو دودھ کے علاوہ کوئی اور چیزیں بھی تم نے ملائی ہوئی ہیں، تو میں اپنے رب کے سامنے ان دو میں سے ایک استعمال کرتا ہوں، ایک وقت میں دو چیزیں نہیں استعمال کرتا۔ ہمارے لیے تو یقیناً مشکل ہی ہوگا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا دودھ استعمال فرماتے تھے یا شہد استعمال فرماتے تھے، دونوں کو مکس کر کے ایک ساتھ نہیں پیتے تھے، یعنی ان لذتوں سے کنارہ کش ہوتے تھے۔ پھر فرمایا لا اشربہ، میں نہ اسے پیوں گا اور نہ میں اسے حرام قرار دیتا ہوں، تم لوگ پیو، مسئلہ نہیں ہے۔ ولیکن اتواضع للہ، میں اللہ سے تواضع کی وجہ سے یہ کام نہیں کر رہا، یعنی اللہ کی موجودگی میں کس طرح سے ایک ضرورت میری پوری ہو گئی جس سے آگے اس سے بڑھوں، یعنی یہ تواضع الہی کا ہمیں وجود میں احساس کرنا چاہیے۔ ہمارے بعض علماء بھی ہیں کہ تنہائیوں میں بھی بیٹھے ہوں تو ٹانگیں سیدھی نہیں کرتے، لمبی نہیں کرتے، ٹانگیں اپنی جو ہے وہ لمبی کیے بغیر رہتے ہیں تواضع للہ کی وجہ سے۔ فَإِنَّ مَن تَوَاضَعَ لِلَّهِ، جو شخص بھی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے، یعنی ایک دن آپ سنبھل کے بیٹھ جائیں، کوئی نہ ہو آس پاس، دل ہی دل میں اللہ سے مکالمہ کریں کہ اللہ میں قائل کیا عقیدہ رکھتا ہوں، یقین ہے کہ تیری ذات ہے، حاضر ہے، ناظر ہے، میں تیرے لیے اس طرح سے بیٹھتا ہوں تیری خاطر، تشہد کے طریقے سے مثلاً بیٹھے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو متواضع کر کے سر جھکا لے، تواضع اللہ کے سامنے انجام دے۔ یعنی اگر جس طرح ہوتا ہے نا کہ آپ سارے کے سارے افراد ہوں تو آپ کے بچے نے کوئی ناگوار عمل انجام دیا ہو تو آپ صرف اشارے ہی کرتے رہ جائیں گے، لیکن اگر کوئی نہ ہو تو ممکن ہے کہ اس طرح سے کان مروڑیں کہ ایک سائڈ دوسری سائڈ سے جا کے مل جائے، تو آپ کیوں دوسروں کے سامنے یہ عمل اس سے نہیں انجام دے رہے؟ تواضع کی وجہ سے، یعنی اس کے لوگوں کا احترام کر رہے ہیں۔ جہاں پہ لوگ ایک دوسرے کا احترام نہیں کرتے وہاں پہ تو آپ کو دکھائی دے گا کہ باپ کس طرح سے بچوں کو مارتا ہے یا فلاں کس طرح سے ایک عمل انجام دیتا ہے، تواضع کی خاطر کہ یار یہ محترم افراد موجود ہیں، یہ کیا سوچیں گے میرے بارے میں، تواضع اس کی انجام، عزت اس کو دیتے ہوئے یہ عمل انجام دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک دفعہ گھر میں معاملات انجام دیں، صرف احساس کریں کہ اللہ کی ذات ہے اور میں اس کے سامنے موجود ہوں، تو تواضع کریں کہ پروردگار میں تیری وجہ سے ہاتھ روک لیں، مثلا ایک دفعہ کھانے کی طرف بڑھاتے ہوئے، ایک زبان سے عمل کیا نہیں لگے، پھر کہے کہ یار اللہ کے سامنے میں یہ بات کہہ دوں، روک لے اپنے نفس کو، یہ ہے تواضع للہ۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ اسے بلند کرتا ہے۔ ومن تکبر، اور جو تکبر کرتا ہے یعنی خاطر میں نہیں اللہ کو لاتا، تکبر ہے یہ، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو کسی مرحلے میں خاطر میں لاتا ہی نہیں۔ عموماً ہم لوگوں کے ساتھ یہ عمل زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم کسی مشکل سے دوچار ہوں، مشکل سے دوچار ہوتے ہیں تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، پتہ نہیں کیا کہ اندر ہمارے طوفان وسوسوں کی صورت میں اٹھتے ہیں۔ من تکبر خفضہ اللہ، اللہ اسے پست کر دیتا ہے، گرا دیتا ہے۔ ومن اقتصد فی معیشتہ، اور جو اپنی معیشت میں میانہ روی سے کام لیتا ہے، رزقہ اللہ، اللہ اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے، اسے رزق عطا کرتا ہے۔ ومن بذر، اور جو فضول خرچی کرتا ہے، حرمہ اللہ، اللہ اس کے اوپر رزق کو پھر بند کر دیتا ہے۔ ومن اکثر ذکر الموت، جو کثرت سے موت کا ذکر کرتا ہے، کثرت سے، بار بار وارد ہوا ہے، یہ صحیح سند روایت ہے۔ من اکثر ذکر الموت، جو اپنے وجود میں یا لوگوں میں موت کا تذکرہ کثرت سے کرتا ہے،
احبہ اللہ، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اسے محبت شروع کر دیتا ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔